سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج ہندوستان کی حالات مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں انتشار کا وقت نہیں ہے، فرقہ پرستی کا وقت نہیں ہے، فرقہ بندیوں کا وقت نہیں ہے، آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم ہونے کی بجائے ایک جان متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، یہ جو تم فرقوں میں بٹ گئے ہو وجہ یہ ہے کہ تم صحابہ کی بولی سے دور ہو گئے ہو۔ چھوڑو آوارہ گردی کی بولی چھوڑو اور صدیق اکبر کی بولی بولو، فاروق اعظم کی بولی بولو، اولیاء اللہ کی بولی بولو، ادب سے کام لو، احترام سے کام لو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیسے تم بٹ گئے فرقوں کے اندر؟ دیکھو صحابی رسول حضرت جناب خبیب جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ یہ بات کی جا رہی تھی، خبیب کو کافروں نے پکڑ لیا، مکے کے کافروں نے، اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو۔ خبیب نے کہا جان دیں گے، محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت خبیب نے کہا ٹھیک ہے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھ میں آنسو تھے اور کہتے تھے خدا نے ایک جان دی ہے، اگر 1000 جانیں دیتا تو محمد عربی پہ قربان کر دیتا۔ ان لوگوں نے کہا پھر خبیب بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ توجہ کرنا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ خبیب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو اور اپنے نبی پر سلام پڑھنے دو۔ خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مکے کی زمین پر تھے۔ خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو۔ یہ نہیں کہا کعبے کی طرف کر دو، کعبے کی عظمتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ صحابہ کا عشق رسول ہے کہ میرا رخ مدینے کی طرف کر دو۔ اور پھر خبیب نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ سے دور ہوں، میں آپ سے دور ہوں، آپ کے قریب نہیں ہوں، لیکن آپ کو دور سے سلام پیش کر رہا ہوں۔ میرے سرکار میرا سلام قبول فرمائے۔ توجہ کریں، آج میرا جوان کہتا ہے مولانا نبی پہ دور سے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے عزیز تو ابھی ثابت کی بات کرتا ہے۔ اگر تو نے پورا دین پڑھ لیا ہوتا تو تو اپنے نبی پہ کبھی اعتراض نہ کرتا۔ یہ مکے میں کھڑے ہو کر خبیب نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں اور حضور مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں رو رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سلام کر رہا ہے جو جواب دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا عاشق خبیب ہے جسے مکے میں سیڑھی دی جا رہی ہے اور مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسلمانوں تمہیں زوال نہ آتا اگر تم نبی کا ایسا احترام کرتے جیسے صحابہ نے کیا۔ آج امت نبی سے دور ہو گئی، مسجدوں سے بھلے ہی قریب ہو گئی لیکن نبی سے دور ہو گئی، روزوں سے بھلے ہی قریب ہو گئی لیکن نبی سے دور ہو گئی۔ مگر یاد رکھنا وہ روزے اس وقت تک کے پھاکے ہیں جب تک نبی کی قربت کے ساتھ نہ، وہ نمازیں اس وقت تک کے قبول نہیں جب تک کہ نبی کی قربت کے ساتھ نہ، ورنہ قرآن یہ کیوں کہتا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ؟ قرآن کہتا ہے محنت کر کے آئیں گے، عبادت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیسے؟ یوں کہہ کر ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، قوم کا سردار بنتا تھا۔ سن اے مسلمان، ہوش کے ناخون لے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں جب زبان کھول تو احترام کے ساتھ، اور اگر تجھ میں احترام نہیں ہے تو تو دنیا کی بات کر، دین کی بات نہ کر۔ بس خاص بات یہ، اگر تو احترام کے ساتھ نہیں کر سکتا تو زندگی بھر نبی کی بات ہی مت کر۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ تیرے نامہ اعمال میں بے ادبی کا وبال نہیں ہوگا۔ لوگ اتنا کہیں گے کہ اس نے نبی کا ذکر نہیں کیا، اتنا ہی کہیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ تیرا شمار نبی کی بے ادبی کرنے والوں میں۔ اور اگر ادب کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں تیرا شمار ہو گیا تو یاد رکھ
تو بلال تو نہیں بن سکتا لیکن تو اپنے دور کا بلال ضرور بن سکتا ہے. تو اویس تو نہیں بن سکتا لیکن تو اپنے دور کا اویس ضرور بن سکتا ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا. امت کو ادب کی بہت ضرورت ہے. بات دور نہ نکلے، میں اپنے عنوان کی طرف آتا. ایک امت بنو، فرقوں میں مت بٹو، اور فرقہ بندی سے بچنے کا واحد طریقہ ہے جو عقیدہ قرآن و سنت میں موجود ہے اسی کی طرف آؤ. صحابہ جس پر تھے اسی کی طرف آؤ، اہل بیت جس پر تھے اس کی طرف آؤ، اولیاء جس پر تھے اس کی طرف آؤ. 1857 کے بعد انگریزوں کے ورگلانے والے عقیدے پہ لعنت کرو. نکلو اس خول سے، نکلو اس خول سے. میرے مولانا نے کیا کہا اسے چھوڑو، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کہا یہ سنو، مولا صدیق اکبر نے کیا کہا یہ سنو، مولا فاروق اعظم نے کیا کہا یہ سنو، مولا عثمان غنی نے کیا کہا یہ سنو، مولا علی نے کیا کہا یہ سنو، ہمارے آقاؤں نے کیا کہا یہ سنو. یہ بات جب تک یہ امت صحابہ کی ڈگر پر نہیں آئے گی اس وقت تک اس امت کو کامیابی نہیں مل سکتی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لرزہ برندہ میں پورا ہندوستان کا مسلمان. ان حالات سے مقابلہ کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں کوئی ہتھیار ان حالات سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کتنی امت افزا، کتنی حوصلہ افزا ہے یہ آیہ کریمہ، کیسی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم مت کرو، ڈرو مت، غم مت کرو، فکر مت کرو، مایوس مت ہو جاؤ، ڈپریشن کا شکار مت ہو جاؤ. غم نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا. قرآن کہتا ہے تم ہی سر بلند رہوگے، تم ہی کامیاب رہوگے. ان کنتم مومنین، اگر تم عاشق رسول بن جاؤ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. عشق رسول کی قوت وہ قوت ہے. مومنین کا ترجمہ میں نے قصدن عاشق رسول اس لیے کہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضور فرماتے اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک تم سب سے زیادہ اپنے نبی سے عشق نہ کرو، حضور سے محبت نہ کرو، حضور سے پیار نہ کرو. اس لیے آؤ حالات کا مقابلہ کرنا ہے. عشق رسول دلوں میں پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو. کیسی؟ زبانی نہیں، قلبی. اور عشق کی پہچان یہ ہے جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا بڑا ادب کرنے والا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنے جوانوں کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے. دیکھو یہ کہنا بے ادبی ہے کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا. کیوں بے ادبی ہے؟ اس لیے کہ اگر جتنے مولانا یہاں سب بیٹھے علماء کرام صحیح معنوں میں ان کو پتہ نہ ہو اور آپ ان کو مائک پہ کھڑے کرتے وقت کہہ کہ دیکھو یہ مولانا آئے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، یہ تقریر کریں گے، تو بولو وہ مولانا مذاق بنے گا کہ نہیں بنے؟ بھئی جس کو پتہ نہیں وہ آیا کیوں تقریر کرنے، ہے نا؟ ہر چیز کا علم تو اس کو صحیح بات نہیں ہو سکتا. لیکن حقیقت بھی آپ نے کہا تو تعریف کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں پتہ تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ تھا اور یہ بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک عام عالم کی یہ توہین ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہے. تو جو عالم ما کانا وما یکون، قرآن جس کو کہنا عالم ما کانا، میری بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے محبوب ہم نے تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. جب اللہ کہے کہ سب سکھا دیا تو آپ کیوں کہتے کہ یہ نہیں پتا تھا؟ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے نہ بتائی ہو تو ان کی مرضی ہے. یہاں جتنے بیٹھے ایک سے خطیب ہے، مقرر ہے، نعت خواں ہے. اگر یہ آج نعت نہیں پڑھتے تو کیا ان کو نعت پڑھنا آتی نہیں؟ اگر یہ آج تقریر نہیں کرتے تو کیا ان کو تقریر کرنا آتی نہیں؟ آتی ہے. لیکن آج کسی کو اعزاز بخشنا ہے کہ چلے کسی چھوٹے کو کہہ دیا آپ کر دیں ہم بیٹھیں. تو حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کے تحت اگر کسی بات سے پردہ نہیں اٹھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا. ہم نے کیسے اخذ کر لیا؟ یاد رکھو میں آپ کو یہ بات آپ کے بھلے کے لیے کہنا چاہتا. کبھی کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی جو آج آپ کہہ رہے ہیں.
یہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ تو بس اتنا ہی جانتے تھے، وہ تو اتنا ہی جانتے تھے۔ اور کسی صحابی نے نبی پاک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ مر چکے، مٹی میں مل گئے، یہ سب نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ جنہیں موت آ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں، جو حضور کے حکم پہ مر رہے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو۔ جب ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، حضور کو آپ مردہ کیسے کہہ سکتے؟ پھر آپ میرا جوان کہتا ہے تو کیا صحابہ نے زندہ کو دفن کر دیا؟ یہ تو بات آپ قرآن سے پوچھیں، کیا رسول اللہ نے جو شہید ہوئے تھے ان کو زندہ دفن کر دیا؟ آپ ایسی بات نہیں کریں، لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے۔ دیکھو آج جو تم پر کفر حملہ آور ہے اس کی وجہ یہ ہے، وہ جان چکے ہیں کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں، کفر جان چکا ہے کہ تم متحد نہیں ہوتے، کفر جان چکا ہے کہ تم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہو، اور آپ کو بڑے منصوبہ بند طور پر تقسیم کیا گیا۔ آؤ اس طرف جس کی طرف میرے رسول تمہیں بلانے آئے تھے، آؤ اس عقیدے کی طرف جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ بات دور نکلتی جاتی ہے، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ بس یہی ایک درد دل ہے، ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو دلوں میں محبت رسول پیدا کرنا، عشق رسول، تعظیم رسول، اور یاد رکھنا وہ آپ کو کہیں اور نہ ملے گا، وہ سواد اعظم اہل سنت میں ملے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔